اللہ اکبر. حدیث کے اندر آتا ہے بسند صحیح، حدیث موجود ہے مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سب کو قرضے سے بچائے، اور اگر لیا ہے تو موت کے پہلے پہلے اللہ اپنے ہاتھوں سے سب ادا کرنے کی توفیق دے دے. ورنہ کتنا مشکل وقت ہے دوستو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا ہے. لوگ میت کو نہلائے دھلائے تیار کیے اور لا کر کے جنازہ پڑھنے کے لیے جہاں جنازہ پڑھا جاتا تھا وہاں رکھ دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے. جب آگے آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ لوگوں کی طرف رک کر کے چہرہ مبارک کر کے پوچھتے ہیں حل علیہ دین. دوستو یہ جو تمہارا مسلمان بھائی انتقال کیا جس کی ہم جنازہ کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں، حل علیہ دین، کیا اس پر کسی کا قرضہ ہے؟ کسی کا قرضہ تو نہیں ہے. قالوا نعم. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ 2 دینار اس کے اوپر قرضہ ہے. اللہ اکبر. یہاں تو ملینوں کا آج حساب ہوتا ہے. یا رسول اللہ علیہ دیناران. اللہ رسول اس کے اوپر 2 دینار کسی کا قرضہ ہے، صرف 2 دینار. آپ پیچھے ہٹ گئے. فرمایا صلوا علی صاحبکم. آپ رحمت للعالمین. آپ نے فرمایا صلوا علی صاحبکم. 2 دینار اگر اس کے ذمے قرضہ ہے تو تم لوگ پڑھ لو، میں اس کی جنازہ نہیں پڑھا سکتا. اللہ اکبر. بالکل جنازہ پر نماز جنازہ شروع کرنے کے پہلے پہلے جب آپ کو پتا چلا، لوگوں نے بتایا کہ 2 دینار اس پر قرضہ ہے کسی کا، تو نبی علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا کہ تم لوگ پڑھ لو. جس نے قرضہ لیا قرضہ نہیں ادا کیا، میں اس کی جنازہ نہیں پڑھا سکتا. اللہ کے رسول کا یہ کتنا یہ آپ کے لیے تکلیف دہ بات تھی. ایک مومن کو اپنی جتنی فکر نہیں، نبی کو اس سے زیادہ مومنوں کی فکر ہوتی ہے رحمت للعالمین. لیکن قرضہ اتنا بدترین چیز ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا پھر میں نہیں پڑھا سکتا، تم لوگ پڑھ لو. خیر القرون کا زمانہ تھا. اللہ کے رسول دنیا کا سب سے بہترین وقت وہ تھا، سارے نبیوں کے سردار کا وقت ہے، سارے اچھے لوگ تھے. فقال احد الصحابہ. ایک صحابی صبر نہ کر سکے کہ اللہ میرا یہ مومن بھائی 2 دینار کی وجہ سے نبی کی نماز جنازہ پڑھانے سے محروم ہو جائے، نبی کی دعاؤں سے محروم رہ جائے. ان کا دل بھر آیا. کھڑے ہو گئے، لوگ سامنے آ گئے اور کہا الدیناران علیہ یا رسول اللہ. اللہ کے رسول اور سارے مسلمان بھائیوں سن لو، اس کے 2 دینار میرے اوپر ہے، جس کا ہے مجھ سے لے کر کے جائے. جب اتنا کہا، وعدہ کر لیا کسی صاحب خیر نے، تو نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کی جنازہ کی نماز ادا کرائی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم سب لوگ بہت خوش تھے کہ نبی علیہ السلام
کہ جنازہ اس کو نصیب فرما گئی، آپ اس کے حق میں دعائیں مغفرت کر دی۔ اور بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان، بڑا ثواب کیا ہمارا بھائی جس نے اپنے ذمے لے لیا 2 دینار کا قرضہ۔ کہتے صرف ابھی 24 گھنٹے گزرے تھے، صرف 24 گھنٹے گزرے تھے، دوسرے دن ہم لوگ نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھے، اتنے میں وہ ہمارا صاحب خیر بھائی جس نے اپنے ذمے لے لیا تھا 2 دینار قرضہ میں ادا کروں گا، وہ اللہ کے رسول کی مجلس میں ہم لوگوں کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا۔ ہم لوگوں کی نگاہ اس پر تھی کہ بڑا نیک انسان ہے، بڑا محسن انسان ہے، لیکن جب نبی علیہ السلام کے سامنے آیا تو اللہ نے فرمایا ما فعلت دیناران، وہ 2 دینار کیا ہوئے، کس کو دیا؟ اللہ اکبر، صرف دوستو 24 گھنٹے گزرے تھے، صرف 24 گھنٹے گزرے تھے، اور اللہ کے رسول نے دعائیں اللہم اغفر لہ ورحمہ پڑھا۔ لیکن جابر بن عبداللہ کہتے ہیں دوسرے دن جب ملا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما فعلت الدیناران، وہ 2 دینار جو تم نے اپنے ذمے لیا تھا کل، کیا کیا اس کو ادا کیا تم نے؟ صحابی کی زبان سے نکل گیا لم یمضی وقت یا رسول اللہ، کون سا بھی زمانہ گزر گیا، کل ہی کی تو بات ہے، ابھی کل ہی تو میں نے وعدہ کیا، ابھی کوئی ہفتہ شرا تھوڑی نہیں گزرا، ادا کر دوں گا۔ لم یمضی وقت، ابھی تو کوئی 1-2 دن بھی نہیں گزرے۔ اللہ اکبر، یعنی واقعی سوچنے غور و فکر کرنے کی چیز ہے کہ صرف ابھی دوسرے دن 24 گھنٹے کی بات ہے، لیکن اللہ رسول نے فرمایا اور کہتا بھی کل وہ مرا اور کل ہی ہم نے وعدہ کیا، آج 24 گھنٹے دے دیں گے 2-4 دن میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں ابھی بھی وہ جہنم کی آگ میں عذاب، ابھی بھی عذاب کے اندر وہ مبتلا ہے، تم نے وعدہ لیا، وعدہ کر لینا کافی نہیں، ادا کرنا کافی ہے۔ بہرحال وہ شخص واپس گیا، فوراً جا کر کے 2 دینار ادا کر دیا اس کی طرف سے۔ پھر تیسرے دن جب نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا ما فعلت الدیناران، وہ 2 دینار کا کیا ہوا؟ صاحب نے کہا قضیتھا یا رسول اللہ، رسول کل آپ نے تاکید کی، میں یہاں سے جا کر کے کل ہی اس کو ادا کر دیا، جس کا تھا اس کو بلایا اور اپنے مرحوم بھائی کا قرضہ میں نے ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، قرضہ لینے والوں ذرا ہوشیار رہو، تھوڑی تھوڑی دنیا کی عروج و ترقی کے لیے قرضہ لے لیتے ہو اور کیا کیا ہو جاتا ہے۔ کچھ ذرا عذاب قبر، عذاب حشر کا ذرا خیال رکھو۔ صحابی ہے، اللہ کے رسول نے ان کی نماز جنازہ ادا کی، آمین کہنے والے، دعا کرنے والے ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے عشرے مبشرہ ہیں لوگ، اس سے زیادہ مقدس لوگ کس کی جنازہ پڑھتے ہوں گے؟ لیکن اللہ رسول نے فرمایا جب تیسرے دن ملا اور کہا یا رسول اللہ میں نے ادا کر دیا، تو اللہ رسول نے فرمایا الآن قد بردت علیہ جلدتہ، اب اس کو ٹھنڈک ملی، ابھی تک وہ جب تک تم نے ادا نہیں کیا تھا آگ کے اندر اس کا جسم جل رہا تھا، تو نے ادا کر دیا تو اب اس کو ٹھنڈک نصیب ہوئی ہے۔ دوستو یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو کسی ضرورت کے تحت قرضہ لے لے، شرعی طور پر قرضہ لے۔ آج 2 چیزیں ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔
آج انسان لاکھوں کروڑوں ملینوں کے حساب سے قرضہ لیتا ہے صرف اپنی دنیا بڑھانے کے لیے. اللہ نہ کرے کبھی موت آ گئی, آپ قرضہ نہ ادا کیے, بینک سے تو لے لیا ہے آپ نے ملینوں, لیکن جب تک ایک پیسہ بھی باقی رہے گا آپ کی کوئی نیکی آپ کے کام نہیں آتی. دوسری چیز ذرا اچھی طرح سے سمجھو دوستو, اچھی طرح سے یاد رکھنا کہ یہ تو قرضے کی بات ہے. اب اگر کوئی انسان ناجائز, یہ تو جائز طریقے سے رضامندگی سے قرضہ لیا اور نہ ادا کیا تو اس کا یہ حشر ہے. اگر کوئی انسان کسی کا مال چھین لیتا ہے, غصب کر لیتا ہے, غلط طریقے سے ہڑپ کر لیتا ہے, چوری کر لیتا ہے غیروں کا مال, اس کا حشر کیا ہوگا؟ آج ہمارے بر صغیر کے لوگوں یاد رکھو, تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مرنے کے بعد ہم تیجا 40واں کر دیں گے, ساری برادری بیٹھ کر کے دعا کر دے گی, وہ آزاد ہو جائے گا, اور پھر ہزاروں کروڑوں لے کر کے قرضہ غیروں کا مال غصب کر کے بینک کا لون لے کر کے مرا, اور آپ اس کی قرآن خوانی کرواتے ہیں, قرآن خوانی کروا کر کے اس کو بخشوانا چاہتے ہیں. ارے انسانوں سوچو, اگر اس کے اوپر قرضہ ہے تو قرآن خوانی کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں, وہ سمجھ پہلے. اللہ کے رسول صاحب جو قرآن تھے وہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے, اور تم بیٹھ کر قرآن خوانی کر رہے ہو, اور قرآن خوانی وہ بھی کتاب و سنت سے ثابت نہیں, اور پڑھ پڑھ کر کے بخشتے ہو. قرضہ لے کر کے مرا ہے, زمین ہڑپ کر کے مرا ہوا ہے, کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے, تمہاری قرآن خوانی تیجے 40 میں سے چھوڑے گا نہیں اللہ. تم جھوٹی شفاعت کر رہے ہو اور یہ ناجائز ہوگا. کیوں؟ اللہ رسول فرمایا میں نہیں پڑھتا اس کی شفاعت کرتا. کیوں؟ قرضہ رہ گیا ہے. آج ہمارے اور آپ کے ہاں بہت زیادہ بخشوانے کا چکر ہے, معلوم پڑتا بخشنا تمہارے ہاتھ میں ہے, تمہارے ملا اور پیر صاحب مولوی صاحب کے ہاتھ میں بخشش نہیں ہے, اوپر والا بخشتا ہے. اور اوپر والے کے بارے میں اللہ رسول نے فرمایا 2 دینار بھی اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس کو, شہید بھی ہے تو اس کی روح لٹکی رہتی ہے. قرضے سے ڈرو. ہمیں یاد ہے آج سے تقریباً 15 سال قبل کا واقعہ ہے. مرنے کے بعد جو ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں کیا کیا کرنا ہے وہ سمجھو پہلے. اللہ اکبر, یہ ہے قرضے کا انجام. اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو ہر قسم کے قرضے اور اس قسم کی منکرات اور برائیوں سے بچائے. دوستو بہت ہی ضرورت ہو تو قرضہ لیں, اور قرضہ لیں تو ادا کرنے کی نیت سے لیں. اللہ کو گواہ بنائیں کہ اللہ میں تجھے گواہ اس کا قرضہ ادا کروں گا. اسی لیے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو قرضہ لیتا ہے مجبور ہو کر کے اور ادا کرنے کا ارادہ اور قصد رکھتا ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ادائیگی کا نکال دیتے ہیں. لیکن اگر نیت میں فطور ہے اور بلا وجہ قرضہ لیا ہے, بلا وجہ روزی روٹی کا انتظام اللہ نے کیا ہے لیکن بڑے بڑے خواب بڑے بڑے پلان دیکھ رہا ہے, ایسے لوگ اگر قرضہ ادا نہ کیے مر گئے, اور واقعی اتنا قرضہ ہوتا ہے کہ اولاد قرضہ ادا بھی نہیں کر پاتے, تو ان احادیث سے اپنا انجام سوچ لیں. حتی الامکان
اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بری بلا سے بچائے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.